اور بھارت کا میڈیا کئی دنوں سے دھمکی دے رہا تھا پاکستان کو کہ پاکستان پر اٹیک کیا جائے گا. 2 ہفتے گزر گئے, ثبوت مانگے گئے, ثبوت وہ پرووائیڈ نہیں کر رہے تھے پہلگام فالس فلیگ کے. لیکن جب پاکستان پر اٹیک کیا, بزدلانہ اٹیک کیا رات کے اندھیرے میں گزشتہ شب, تو پھر پاکستان نے بھی بھرپور جواب دیا. لیکن ہم آپ کو تھوڑا سا ٹائم لائن سے آگاہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے کن کن مقامات پر دعویٰ کیا گیا. اب بھارت کی جانب سے باقاعدہ اپنی جیت بھی ڈکلیئر کر دی گئی. سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کس طریقے سے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا جو آپریشن سندور ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے اور پاکستان میں ٹیررسٹ کے ٹھکانوں کو ہم نے نشانہ بنایا. جبکہ ہوا کیا کہ بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی, معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا اور پاکستان میں 8 پاکستانی سویلینز کو شہید کیا, 2 مساجد کو شہید کیا. دعویٰ کیا کہ ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیے ہیں اور باقاعدہ طور پر انہوں نے وکٹری اپنی طرف سے ڈکلیئر کر دی. یہی نہیں, 35 پاکستانی اس میں زخمی ہوئے جنہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا, ان کا علاج جاری ہے. اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ اب ہم آپ کو جواب دیں گے اپنی مرضی کا اور اپنی چوائس کا جواب آپ کو دیں گے. اور پاکستان کے منہ توڑ جواب دینے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور سب سے پہلے بھارتی میزائل حملوں کے بعد فوری طور پر پاکستان نے جوابی کارروائی کی اور ہم نے کہا تھا کہ 1 کے بدلے 2 اور ہم 3 گنا بڑھ کر جواب دیں گے. یہاں پر 1 نہیں, ہم نے 5 طیارے گرا دیے جن میں سے ہائی ٹیک فائٹر جیٹ, جدید ٹیکنالوجی سے لیس, جدید ریڈار سسٹم سے لیس ان کے یہ طیارے جنہوں نے $1 ملین میں حاصل کیے تھے, جس کا بڑا چرچا ہوا تھا اور بڑی ڈیل ہوئی تھی. رافیل طیارے, 3 رافیل طیارے گرائے ہیں بھارتی سرزمین پر. ایک اور طیارہ گرا ہے, ایک اور اہم امپورٹنٹ فائٹر جیٹ گرا ہے. اس کے علاوہ مختلف چیک پوسٹ, جیسے کہ لائک بھی بتا رہے تھے کہ ان چیک پوسٹ کی تعداد انگنت ہے, ان کو نشانہ بنایا اور ساتھ ہی جو ان کی انفینٹری بریگیڈ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حارث نواز صاحب اور ان سے اس ساری صورتحال پر بات کریں گے. حارث نواز صاحب, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ایک طریقے کی, جس طریقے کی انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کر کے جیت ڈکلیئر کی, پھر پاکستان نے جو جوابی کارروائی کی, آپ کے خیال میں بھارت کے لیے کتنا بڑا سرپرائز تھا؟ بھارت یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا؟ دیکھیں, بار بار ہم لوگ یہی بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی پوری تیاری ہے. ہم نے تمام کانٹیجنسیز بنائی ہوئی ہیں, ہم نے ٹارگٹس لاک کیے ہوئے ہیں. آپ کا 1 انچ ایریا ہمارے میزائل کی رینج میں ہے. اور چیف آرمی اسٹاف اور ڈی جی ایس پی نے بڑی کلیئر بات کی کہ ہم تیار ہیں, ہمیں آزمانا مت. یہ بڑی کلیئر بات بتا دی تھی. اور پھر میں نے کہا کہ آپ کی فوج انٹرینڈ ہے, آپ لڑ نہیں سکتے. آپ کے رافیل طیارے چلانے کے لیے آپ کو ٹرینڈ پائلٹ نہیں ہے. آپ نے ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف کو سیک کیا, لیکن آپ نے ایک ایڈمنسٹریٹو کر کے دیکھ لیا اور آپ کو کتنی منہ کی کھانی پڑی. اس سے اچھا تو اب نہ آتے تو اب عزت رہ جاتی. میرے خیال میں اس وقت جو ان کو مار پڑی ہے, 3 رافیل طیارے انہوں نے گروا لیے جو اس وقت جدید ترین ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, رافیل جہازوں کے جو شیئر تھے وہ ڈاؤن ہو گئے ہیں. آئی تھنک کمپنی کو ان کے اوپر ہرجانہ دبا دینا چاہیے, ان سے جہاز واپس لے لینے چاہیے. They are not capable of flying these aircraft. With the plane, shares also went down. شیئر بہت زیادہ ڈاؤن چلے گئے ہیں اور ان کو اتنا نقصان ہو جائے گا. ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ they are not trained. ابھی آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے بتائیں, آپ پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم بار بار کہتے ہماری فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے, ہم نے پوری تیاری کی ہے. چیف آرمی صاحب نے بارخواہ کہا, جس طریقے سے وہ آگے مورچوں کا دورہ کر رہے تھے. ٹلہ میں پوری ایک نئی ایکسائز دیکھی ہم نے, جس کو ہیمر اسٹرائک ایکسائز تھی, اس میں ساری چیزوں کو آزمایا گیا. پھر آپ نے ابدالی فائر کیا, پھر الفتح فائر کیا. سب چیزیں آپ کو نظر آ رہی تھی. ڈسپائٹ دا فیکٹ اپنے پبلک کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ ایک آپریشن کیا. پہلے فال فلیگ آپریشن کیا, اس کے بعد آپ نے سرجیکل اسٹرائک کر دی. اور آپ نے حاصل کیا کیا؟ 8 بچے انوسنٹ لوگوں کو شہید کیا, 31 زخمی بچے عورتیں کیے. دیٹس اینڈ آف اٹ. آپ نے سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ پاکستان کی انٹرنیشنل حدود کراس کی. دیٹ از اے بگ وائلیشن. اس کے بعد آپ نے لائن آف کنٹرول میں آ کے آپ نے کوٹلی میں, پھر مظفر آباد میں, پھر پاکستان مریدکے میں, بھاولپور میں آپ نے جا کے وہاں پر اٹیک کیے. یہ آپ کے وائلیشن. یہاں تو بریگیڈ صاحب انہوں نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا, لیکن پاکستان نے ان کی چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا. یہاں پہ آپ سے مزید اس پہ بات